ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ایک انسان ہوتے ہوئے تو ہماری زندگی میں بہت سے منصوبے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم بہت سارے پلانز کرتے ہیں، ہم بہت سارے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ منصوبے ہمارے خاندان کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ منصوبے ہماری اولاد کی تعلیم کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ منصوبے ہماری اچھی نوکری کے لیے ہو سکتے ہیں، اور وہ منصوبے ہمارے گھر کی تعمیر کے لیے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل نہیں کرتے تو کبھی بھی وہ منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کے ہماری زندگی کے لیے منصوبے کیا ہیں، اور ان منصوبوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ بڑا اچھا ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ خدا بھی ہمارے لیے سوچ رکھتا ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ مانگا اور بڑے سالوں سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں مل نہیں رہا۔ تو اگر کچھ ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے خدا کی مرضی، اس چیز کے لیے خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا کے ہماری زندگی کے لیے منصوبوں کی کیا اہمیت ہے، اور اگر خدا ہمارے منصوبوں میں شامل ہوتا ہے، اگر خدا ان منصوبوں کا حصہ بن جاتا ہے جو ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ جب ہم اپنی زندگی کے لیے، ہم اپنے کاموں کے لیے کچھ سوچتے ہیں تو میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ سوچیں، اس سے پہلے کہ آپ روپیہ پیسہ اس کے لیے اکٹھا کرنا شروع کریں، اس سے پہلے کہ میں اور آپ اس کے لیے کچھ منصوبہ سازی کرنا شروع کریں، سب سے پہلے ہمیں اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، یہ یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے ہے، اور یسایہ اور یرمیہ یہ دونوں انبیاء، جب ہم خداوند کے کلام میں سے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ دونوں اس سے پہلے کہ قوم بنی اسرائیل اسیری میں جاتی گناہ کے باعث، یہ اس وقت میں لوگوں کو بتا رہے تھے اور انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ انہیں خداوند سے برگشتہ نہیں ہونا۔ آج ہماری زندگی میں جب ہمارے منصوبے پورے نہیں ہوتے تو ہم خدا سے ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ اے خداوند، میں نے دعا بھی کی، اے خداوند میں نے ہدیہ بھی دیا، اے خداوند میں نے عبادتیں بھی کی، اے خداوند میں نے سارے روحانی کام کیے، لیکن اے خداوند میرا یہ کام نہیں ہوا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ چیز جو میں خداوند سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اس میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں۔ یعقوب خداوند کا بندہ، وہ اپنے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، اور لکھا ہے کہ کیوں نہیں ملتا، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ اور نیت کیا ہے کہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ کیا کرو؟ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اگر ہم مانگتے ہیں اور ہمیں مل جاتا ہے اور خداوند ہماری دعا کو سنتا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں خداوند کے کلام میں ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ایمان میں اس خاتون کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اور کیوں بلند ہے؟ کیونکہ جو کچھ اس نے خداوند سے مانگا
خداوند نے ٹھہرائے ہوئے وقت پر، معین وقت پر اسے بخشا، اور اس خاتون کا نام حنا ہے جو سیم النبی کی ماں ہے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب اس نے خداوند سے مانگا تو اس نے ساتھ خداوند کے لیے کچھ ٹھہرایا بھی، اور کیا کہا؟ اس کو اولاد چاہیے تھی، اس کی سوکن سوت اسے چڑھاتی ہے، چھیڑتی ہے، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے، لیکن وہ دل کے اندر غموں کے باعث اس قدر زیادہ پریشان ہے کہ وہ خدا کے مذبح کے پاس، کلام میں لکھا ہے کہ گئی اور وہ روتی جا رہی ہے۔ ایلی کاہن یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عورت نشے میں ہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں میرے مالک، میں نشے میں نہیں، بلکہ میں تو اپنے غم کے ہجوم کے باعث اس حالت میں ہوں۔ جب اس نے خداوند سے مانگا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کو کہا کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نرینہ یعنی بیٹا بخشے تو میں کیا کروں گی؟ اسے تجھے دے دوں گی۔ سب بولیں کیا کروں گی؟ پہلی بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جب ہم خداوند سے کچھ مانگتے ہیں تو اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل کرتے ہوئے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اکثر اوقات ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے پیسے کی صورت میں، گھر کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں خداوند ہمیں برکتیں اور برکتوں پر برکتیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس خداوند کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ ہماری دعاؤں میں بھی اکثر اوقات ایسے الفاظ شامل ہوتے ہیں کہ اے خداوند ہم اپنے گندے اور گناہونے دل لے کر آئے ہیں۔ کبھی وہ سب کچھ جو اچھی چیزیں، وہ سب کچھ جو اچھی برکتیں خداوند نے ہم کو دی ہیں، اگر ہم ان میں سے دینا شروع کر دیں تو برکتیں نہ صرف ہماری زندگی میں قائم رہیں گی بلکہ بڑھیں گی بھی، اور وہ منصوبہ سازی جو ہم کریں گے اس منصوبہ کو کرنے کے وسیلہ سے نہ صرف ہمیں برکت ملے گی، جب ہم خداوند کو اپنے منصوبہ میں شامل کریں گے تو اس سے خداوند کے نام کو جلال ملے گا کہ خداوند کے منصوبوں کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم دنیا کو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم دنیا سے انہیں چھپانا چاہتے ہیں کہ ابھی کام ہوا نہیں ہے، ابھی میں نے کسی کو بتا دیا تو وہ کیا سوچے گا اگر مجھے یہ کام، یہ چیز نہ ملی، مجھے نوکری نہ ملی، ہم اکثر لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن میری چیز تو اپنے خداوند سے کبھی نہ چھپائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دل کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو، وہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے منصوبوں میں اس کو شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جسے ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ جب ہمارا منصوبہ خداوند کا منصوبہ بن جاتا ہے تو خدا کا منصوبہ ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خدا کا منصوبہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے لیے؟ پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت پر غور کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ بالکل پیدائش کی کتاب کا آخری باب ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے، چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ ذکر ہے کلام میں یوسف کا، جسے اس کے بھائیوں نے اس سے پہلے کہ وہ مصری تاجروں کو بیچتے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے بھائی کو کہاں پر ڈال دیا تھا؟ سنڈے اسکول کے بچے کہاں پر ڈال دیا تھا؟ اسے کنویں میں ڈال دیا تھا اور سوچا تھا کہ یہاں پہ مر جائے گا۔ پھر مصری تاجروں کا قافلہ آیا اور انہوں نے اس سے اپنے بھائی کو، یوسف کو، ان کے ہاتھ بھیج دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہ ایک غلام بن کر مصر میں چلا گیا۔ تو یوسف کیا کہتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تم نے تو سوچا تھا کہ اس کو بیچ دیں گے، جان چھوٹ جائے گی، اچھے اچھے خواب جو اس سے نظر آتے ہیں، ہمارا باپ یعقوب جو اس سے پیار کرتا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، اور ہوگا کیا کہ ایسا کرنے سے اس سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہمارا باپ جو اس سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یوسف نے کیا کہا کہ تم نے تو کیا کی؟ میرے ساتھ بدی کرنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، لیکن خداوند نے مجھے تم سب سے پہلے مصر میں پہنچا دیا، اور جب کال پڑا
جب ان کے پاس، اسرائیل کے پاس، اس کے بیٹوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی تو وہ مصر میں گئے، اور مصر میں آگے ان کا اپنا ہی بھائی یوسف جو ہے وہ حاکم بنا ہوا تھا۔ جب ہم اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل کر لیتے ہیں تو لوگ بھلے ہمارے جتنے مرضی خلاف ہوں، لوگ ہمارے لیے ان کاموں کو پورا کرنے، روکنے کے لیے، پورا نہ ہونے کے لیے طرح طرح کے گڑھے کھود رہے ہوں، میرے عزیزو اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ منصوبے جس میں خداوند شامل ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ آج ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، رشتوں کو طے کرتے ہیں، ہم خوشیوں کو منانے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں خداوند کو دعوت نہیں دیتے۔ ہم اپنے منصوبوں میں جو ہمارے منصوبے ہیں خداوند کو شامل کر لیتے ہیں تو خداوند کے آنے سے ہماری برائی کی چیزیں، دشمن کی قوتیں اور طاقتیں وہ ہمارے لیے اچھائی میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ جہاں پر خداوند ہوتا ہے وہاں پر برائی نہیں آ سکتی۔ دوسری بات، جب ہم اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل کرتے ہیں تو بھلے ان چیزوں میں، ان منصوبوں میں ہمیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، ہمیں ان میں سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہمیں ان میں سے خوشی ملتی ہے۔ زبور کی کتاب، زبور 89 اور اس کی 15ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ زبور کی کتاب، زبور کیا کہتے ہیں جی اردو میں سے 88 کے بعد کیا آتا ہے؟ 79 آتا ہے جی، وہ 79 جو ہے اس کی 15ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ زبور 89 اور اس کی 15ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے۔ خوشی کی للکار کیا ہوتی ہے؟ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں بچوں کے تو ایک وہ آوازیں جو گھر میں سے، خوشی کے گھر میں سے آتی ہیں، اسے ہم خوشی کی للکار کہتے ہیں۔ یا وہ آوازیں جب جنگ جیتنے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں، اپنے علاقہ میں یا ملک میں آتے ہیں، وہ خوشی کی للکار یا خوشی کی آواز ہوتی ہے، اور ایک آواز ماتم کی آواز بھی ہوتی ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے 15ویں آیت میں، مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے، وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ جب خداوند ہماری خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے، جب خداوند ہماری زندگی کے کاموں میں شامل ہوتا ہے، تو پھر جب ہماری آواز نکلتی ہے، جب ہماری آواز بلند ہوتی ہے تو وہ للکار اور وہ آواز خوشی کی آواز ہوتی ہے۔ اور ہمیں خداوند کے کلام میں قوم بنی اسرائیل کی ایسی بہت ساری جنگیں اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جب وہ دشمن سے لڑنے کے لیے گئے خداوند ان کے ساتھ تھا، اور جب وہ واپس آئے ہمیں ایلی کاہن اور اس کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے کلام میں کہ جب وہ جنگ میں اپنے ساتھ عہد کا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے کہ شاید عہد کا صندوق ہمارے ساتھ ہونے سے ہمیں جنگ میں فتح مل جائے گی، حالانکہ خداوند چاہتا ہی نہیں تھا کہ عہد کا صندوق خیمہ اجتماع سے، پاک ترین مقام سے باہر نکلے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عہد کا صندوق ساتھ ہونے سے ہمارے گھر میں خوشی کی پکار ہوگی، ہمارا ملک اس سے خداوند فتح دے گا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ بات ایلی کاہن کو بھی پسند نہیں آئی، اور جب وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے آ کر بتایا گیا کہ اس کے بیٹے جنگ ہار گئے ہیں، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ عہد کا صندوق بھی چھین لیا گیا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ جس کرسی پر ایلی کاہن بیٹھا تھا، وہ کرسی جس پر وہ بیٹھا تھا وہیں پر مر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جب اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل تو کرتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے، ہم خداوند کے کلام کے مطابق نہیں چلنا چاہتے۔ خداوند نے نہیں کہا تھا کہ جنگ میں عہد کا صندوق لے کر جایا جائے۔ خداوند آج نہیں چاہتا کہ جب بچوں کی رخصتیاں، بیٹیوں کی رخصتی ہوتی ہے تو ان کے سر پر انجیل یا بائبل لہرائیں۔ بائبل کا اصول نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی زندگی میں کلام کی وجہ سے خوشی ہو تو اسے بچپن سے کلام سکھانا شروع کریں۔ آج بائبل کو ہم سر کے اوپر لہرا کر یا اس کے سائے میں لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ کسی اور قوم کا اصول
یا کسی اور قوم کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن بائبل کا طریقہ نہیں. اور پھر بھی ایسا کرنے سے ہماری بچیاں خوش نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس کی زندگی میں خداوند کو آنے کا موقع نہیں دیا ہوتا. جب ہم نے اس کی شادی کی ہے، ہم نے اس کی زندگی کے لیے فیصلہ کیا ہے، تو ہم نے اس فیصلے میں خداوند کو شامل نہیں کیا ہوتا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم نے زبور کی کتاب زبور 89 اس کی 15ویں آیت میں پڑھی کہ وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کی للکار اور ان کی آواز جب بلند ہوگی تو وہ کون سی للکار ہوگی؟ خوشی کی للکار ہوگی. سب بولے کون سی للکار ہوگی؟ خوشی کی للکار یا آواز ہوگی. تیسری بات کہ جب ہم اپنے منصوبوں میں، اپنے پلانز میں انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کو شامل کرتے ہیں تو وہ ہمارے منصوبے جو گھاٹے کے ہوتے ہیں وہ فائدہ کا باعث بن جاتے ہیں. اور جب خداوند شامل نہیں ہوتا، جب خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، تو ہم جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ میں نے یہاں پر لگانا ہے، یہاں سے مجھے بہت سارا منافع آ جائے گا، یہ جگہ جسے میں نے خریدنی ہے، یہ جانور جسے میں نے خریدنا ہے، یہ کام جس سے میں نے کرنا ہے، یہ میرے لیے فائدے کا باعث ہوگا، وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 17واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اس سے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے. یعنی جب خداوند میں ہم پیوست ہوتے ہیں، خداوند ہمارے منصوبوں میں شامل ہوتا ہے، تو پھر درخت کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. زبور کی کتاب میں بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ پھلدار ہوگا، اس کی جڑیں پھیل جائیں گی. پانی نہ بھی ہو، وسائل نہ بھی ہو، اگر زندگی میں ہمارے پاس وقت نہ بھی ہو، ہمارا وہ کام، ہمارا وہ منصوبہ جس میں ہم نے خداوند کو شامل کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا. وہ کیا ہوگا جی ہمارے لیے؟ اور کب ہوگا؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آدمی خداوند کو اپنے منصوبہ میں شامل کرے گا اور اس کام میں خداوند پر توکل کرے گا اور جس کی امید گاہ خداوند ہوگا. آج ہم بڑے بڑے کاموں کو کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت سا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں. بڑا اچھا، شاید آج سے چند سال پہلے، چند برس پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب کوئی کام شروع کرتے تو وہ کچھ خداوند کے لیے ٹھہرایا کرتے تھے. ابھی ہم نے حنا جو سیم النبی کی ماں ہے اس کی مثال دیکھی کہ اس نے کہا کہ خداوند اگر تجھے مجھے بیٹا دے تو میں کیا کروں گی؟ اسے تجھے دے دوں گی. اتنی عجیب بات ہے، خود اولاد نہیں ہے تو مانگا اور کہا پھر اگر مل جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی. یہ ایمان ہے. ہم ہر ایک چیز خداوند سے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن خداوند کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. جب خداوند کے لیے کچھ کرنا ہے تو جلدی سے ہمارا ہاتھ ہماری جیب پر آ جاتا ہے، دل پر آ جاتا ہے. اتنے سارے پیسے، اگر 1,00,000 ملا تو اس میں سے 1,000 روپیہ خدا کو ہی دے دینا. نہیں، تھوڑے سے دے دیتے ہیں خدا کو. میرے عزیزو، جب ہمیں فائدے کی ضرورت ہوتی ہے تب تو شاید ہم بار بار دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں یا کرواتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہمیں فائدہ ملتا ہے، خداوند ہمیں فائدہ دیتا ہے، پھر ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. پھر ہم اس کی ستائش کرنا، ہم اس کی شکر گزاری کرنا بھی بھول جاتے ہیں. اور ہماری شکر گزاری کا جو طرز ہے وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ بڑا عجیب سا ہے. اور وہ ایسی شکر گزاری ہے جو خدا تک پہنچتی نہیں بلکہ ہمارے اپنے عزیزوں ان کے پیٹ میں یا ان کے شاپروں کے ذریعے ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے. یہ ہماری کس کے لیے شکر گزاری ہے جی؟ خدا کے لیے شکر گزاری ہے. خدا کو کیا جاتا ہے؟ خدا کو ہماری زندگی سے ستائش جاتی ہے. وہ ہدیہ، وہ نذرانہ جو ہم خدا کو دینا چاہتے ہیں وہ خدا کو جاتا ہے. جب خدا ہمارے منصوبوں میں شامل ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند بن جاتی ہیں. لیکن کب بنتی ہیں؟
جب ہم ان کاموں کے آغاز میں خداوند کے لیے کچھ رکھ چھوڑتے ہیں، جیسے حنا نے ایسا کیا، اور اس نے کہا کہ اگر خداوند مجھے فرزند نرینہ دے تو میں کیا کروں گی، اسے خداوند کو دے دوں گی۔ بہت پہلے تک مسیح ایماندار ایسے ہی کرتے رہے کہ جی ہمارا جو پہلوٹا بچہ ہے جی وہ ہم خدا کے لیے دے دیں گے، بیٹا ہوگا جی وہ خدا کی خدمت کرے گا، فصل ہے جی اس میں سے پہلا دیا خدا کو دیں گے، کاروبار کیا ہے اس میں سے پہلی کمائی خدا کو دیں گے۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیا، آج ہمارا روپیہ پیسہ جو ہر مہینے ہر روز ہمارے پاس آ رہا ہے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف ہم غیر قوموں کو دیکھیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی چیزوں کو دیتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں، جتنی بھی سب سے بڑی کمپنیاں دنیا میں، میڈیسن کی کمپنیاں ہو، وہ دودھ جو نیسلے کی کمپنی ہے وہ بھی یہودیوں کی کمپنی ہے، یہاں تک کہ پیپسی جو آپ پیتے ہیں وہ بھی یہودیوں کی کمپنی ہے، کوکا کولا، پیپسی جو آپ پیتے ہیں، کمپیوٹرز دنیا میں سب سے مہنگے موبائل آئی فون جو ہے اس کا مالک بھی ایک یہودی شخص ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا 10واں حصہ، وہ اپنا خدا کا حصہ جو ہے وہ خداوند کو وقت پر دیتے ہیں۔ اور ایک شخص، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، سٹیو جابز اس کا نام ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو 10واں حصہ دینا شروع کیا، خدا کو میں نے یہ ٹھہرایا کہ خدا اگر میرے کام میں برکت دے تو میں 10واں حصہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جیسے جیسے میں نے خدا کو دینا شروع کیا میری کمائی بڑھتی گئی، اب وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں میں خدا کو کتنا دیتا ہوں، 10 سے چھوڑ کے پتہ نہیں، کہتا میں بہت زیادہ خدا کو دیتا ہوں، اور اس کا کاروبار اب پوری دنیا میں ہے۔ ایچ پی جو کمپنی ہے کمپیوٹر کی، اس کا مالک ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کو اپنے منصوبوں میں شامل نہیں کرتے تو کیسے ہمارے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے ہمارے منصوبے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم صرف شامل کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے، اس کے جلال کے لیے ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ چوتھی بات جس کو ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ منصوبے جس میں خداوند شامل ہوتا ہے، اگر اس میں خداوند ہے تو وہ منصوبے جاری رہنے والے منصوبے ہوں گے۔ کون سے منصوبے ہوں گے؟ جاری رہنے والے منصوبے۔ بہت سارے کام ہے، شروع کرتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ وہ کام ٹھیک چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، اور گھاٹا پڑنے کے بعد ہم اس کام کو بند کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں سے تو مشورے کیے ہوتے ہیں، ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے ماہرین سے رابطہ تو کیا ہوتا ہے، لیکن خداوند سے پوچھا نہیں ہوتا، خداوند کو اپنے اس منصوبہ میں شامل نہیں کیا ہوتا۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58واں باب اور اس کی 11ویں آیت وہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ ضرور آپ ان آیات کو، جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، میرے ساتھ دیکھتے جائیں۔ یہ سایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند کیا کرے گا؟ سدا تیری، اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ خشک سالی یعنی جب قحط پڑ رہا ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو خداوند اس میں بھی تیری ضروریات کو پورا کرے گا، تیرا پیٹ بھرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہیں ہوگا۔ جس کا پانی، اس چشمے کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہیں ہوگا، یعنی جو کام، جو منصوبہ جس میں خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، اس میں ہمارے لیے برکت ہوگی۔ آج ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں آتی، وہ جاری رہنے والے منصوبے نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند ان منصوبوں میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ اگر خداوند ساتھ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کام میں، اس منصوبہ میں تیری رہنمائی کروں گا، اگر اس میں کوئی کمی گھاٹا آئے تیری ضرورتیں پھر بھی پوری ہوں گی۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ اس کام کی وسیلہ سے، اس منصوبے کی وسیلہ سے خداوند تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ اس کام میں سے ہی تیرے پاس اتنا نکلے گا، تیرے پاس اتنی برکت ہوگی کہ تو دوسروں کو دے گا، اور تیری برکتیں کم نہیں ہوں گی۔ کب کم نہیں ہوں گی؟ جب ہمارے منصوبہ میں کون شامل ہوگا؟ خداوند شامل ہوگا۔ سب بولیں، کون شامل ہوگا؟ ہمارے منصوبے، ہمارے کام، کاروبار، نوکریاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس میں خداوند کو اہمیت نہیں دی ہوتی۔ پانچویں بات کہ اگر خداوند منصوبہ میں جو ہم نے باندھا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ منصوبہ ابدی ہوگا۔ وہ منصوبہ کیا ہوگا؟
سب بولیں کون سا منصوبہ ہوگا؟ پھر آواز نہیں آئی، میرے کلے دی نہیں آنڈی تو سارے نے مل کے نہیں آنڈی. کون سا ہوگا جی منصوبہ؟ ابدی کا مطلب ہمیشہ تک قائم رہے گا. ہم نے سوچا تو ہوگا کہ 2-4 سال دیکھیں گے، لیکن خداوند ہمیشہ اس چیز کو قائم رکھے گا. پالوس رسول کا افسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت. افسیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. کیا کرے؟ اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی خدا ہمارے ان منصوبوں کو قائم رکھے گا. ابھی گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک خاندان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ان کی گواہی سن رہا تھا. باہر کے ملک میں، غالباً اٹلی یا فرانس، اسی جگہ پر، یورپ میں کسی سائٹ پر وہ رہتے ہیں. تو ان کی گواہی یہ تھی کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، بچے نہیں ہوتے تھے. تو ان کے گھر میں جو بڑا شخص تھا، ان کا دادا تھا یا کوئی بزرگ تھا، اس نے ان سب نے مل کر دعا کی. انہوں نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، اے خداوند، وہ تیری خدمت کریں گے. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری 4 پشتیں اور جتنے بھی بیٹے ہمارے پیدا ہوئے وہ سب خدمت میں ہیں، پادری بنے ہیں، کچھ ایونجلسٹ ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر غیر قوموں میں وہ کلام پیش کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں اولاد کی برکت ان کی زندگی میں جاری رہی؟ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ کسی نے ان پر لعنت کی، ان کی اولاد کو روکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ اولاد جو پیدا ہوگی، بلکہ ہمارے جتنے بھی فرزند بیٹے پیدا ہوں گے وہ خدا کی راہ پر چلیں گے. کب ہمارے منصوبے قائم رہتے ہیں، ابدی ہوتے ہیں، جب ہمارے منصوبوں میں ہم خداوند کو شامل کرتے ہیں. 7ویں آیت، افسیوں 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. خداوند کا فضل یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم معاف ہوئے، یہ بھی خدا کا فضل ہے. لیکن خدا کا فضل یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ہمیں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اپنے نام، اپنے بیٹے یسوع کے نام کی وسیلہ سے وہ ہمیں سب کچھ بخشے. یہ فضل بھی ہم پر ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہمارے کام کاج میں برکت نہیں ہے تو یہ فضل ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے منصوبے، ہمارے پلانز جو ہم کرتے ہیں وہ قائم نہیں رہتے، ایک جگہ کام کیا وہاں پر بھی گھاٹا پڑا، اگلا کام کیا وہاں پر بھی گھاٹا پڑا، تو خداوند کے لیے کچھ کرنا شروع کریں. جیسے حنا نے کیا، اس نے خداوند کو دیا اور کہا کہ اگر مجھے دے گا تو میں کیا کروں گا، کیا کروں گی خداوند؟ تجھے ہی دے دوں گی. خداوند کے لیے کچھ کرنا شروع کریں، آپ کے منصوبے قائم رہیں گے. اور کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ یہ سب کچھ خداوند کا وعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ خداوند کا. 5 چیزیں ہم نے دیکھی کہ اگر خداوند ہمارے منصوبوں میں ہے تو ہمارے منصوبے اچھے ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ کام جو ہم کریں گے ان میں ہمیں کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. کیا ہوگی جی ہمیں؟ تیسری بات ہم نے دیکھی کہ ہمارے وہ کام، وہ منصوبے جس میں ہم خداوند کو شامل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے. چوتھی بات یہ کہ ہمارے وہ منصوبے جاری رہنے والے ہوں گے، رکیں گے نہیں. اور 5ویں بات یہ کہ وہ قائم رہیں گے اور ابدی ہوں گے. اور کیوں ہوں گے؟ کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے اور ہم نے اس کے وعدوں کو خداوند کے کلام میں سے دیکھ لیا ہے. آج کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کیوں ہم خداوند کے منصوبوں کو یا اس کی مرضی کو جان نہیں پاتے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا آخر میں کہ جی میں تو چندہ بھی دیتا ہوں، میں تو ہدیہ بھی دیتا ہوں، میں تو دعا بھی کرتا ہوں، میں تو گھر پر شکر گزاریاں بھی کرتا ہوں، پھر بھی کام چل ہی نہیں رہا. زندگی میں جو منصوبہ کیا تھا وہ قائم ہی نہیں رہتا، مجھے اس میں سے خوشی نہیں مل رہی، فائدہ بھی نہیں ہو رہا. میرے عزیزو، جب تک ہماری زندگی میں گناہ ہے، جب تک کیا ہے ہماری زندگی میں، آپ جتنی مرضی دعائیں کرواتے رہیں، دوسروں کو بلاتے رہیں، دیگیں کھلاتے رہیں، شکر گزاریاں تقسیم کرتے رہیں، جب تک آپ کے اپنی زندگی میں گناہ ہے آپ کے وہ منصوبے قائم نہیں رہ سکیں گے. اور کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. جہاں پر بدی ہے وہاں پر خدا کی نظر آنی نہیں، تو پھر یہ چیزیں قائم کیسی رہیں گی؟
کیوں ہمارے منصوبے قائم نہیں رہتے؟ پھر یعقوب کی وہی آیت جس میں لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، اس لیے مانگتے ہو تاکہ کیا کرو؟ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ جب ہم مشورہ لینے کے لیے غلط جگہ پر جاتے ہیں، جب ہم اپنا روپیہ پیسہ غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں سے خدا کی برکتیں تو آتی جا رہی ہیں، گناہ کم نہیں ہو رہا، ہماری زندگی کی چیزیں نشہ بازی ہے وہ ساتھ ہی چل رہی ہے، زناکاری بدکاری ہے وہ ساتھ ہی چل رہی ہے، خدا کے وقت کو کھانا وہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، خدا کو وقت نہ دینا وہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، تو پھر بھی ہمارے منصوبے قائم نہیں رہ سکیں گے۔ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے منصوبوں کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں سے گناہ کو بھی ختم کریں۔ جتنا خدا کا فضل ہوتا ہے اتنے زیادہ حلیم ہوتے جائیں، اتنے انکسار ہوتے جائیں۔ ایسی چیزیں جو فخر کا باعث ہیں ہمیں اپنی زندگی میں سے انہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایسی چیزیں جو لڑائی جھگڑے کا باعث ہیں یہ بھی گناہ ہی ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہماری زبان سے بری باتیں کہلواتی ہیں ہمیں انہیں اپنی زندگی میں سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہے تو خدا اس زندگی میں نہیں رہ سکتا۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ان منصوبوں کو جو ہمارے منصوبے ہیں خداوند اس میں ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم رشتہ داروں سے پہلے، اچھے مشورہ دینے والوں سے پہلے اپنے خداوند کو شامل کریں، تاکہ خداوند کے آنے کے وسیلہ سے ہمارے منصوبے قائم رہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ مال مویشی کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ اچھی نوکری کو چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور اپنے اس منصوبہ میں اپنے خداوند کو شامل کریں۔ اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی لینا چاہتے ہیں، اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے کام ہیں اس میں کر لیں، کوئی چھوٹی سی چیز گھر پر لینی ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ میرے عزیزو، اگر خداوند اس کام میں ہمارے ساتھ نہیں تو وہ چیز، وہ رشتہ، وہ تعلق، ہمارا وہ کام، وہ کاروبار کبھی قائم نہیں رہے گا۔ اگر خداوند اس میں شامل ہے تو وہ بابرکت ہوگا۔ خداوند آج اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں یہ برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی کے کاموں اور منصوبوں میں اپنے خداوند کو شامل کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔